جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خوش آمدید آپ کا ہمارے چینل پہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رومانیہ وزٹ ویزا 2026 کے بارے میں۔ اگر آپ رومانیہ گھومنا جانا چاہتے ہیں تو اپنے دوستوں یا رشتہ داروں سے ملنا چاہتے ہیں تو یا یورپ کی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ رومانیہ کا وزٹ ویزا کیا ہے، کون اپلائی کر سکتا ہے، کون سے ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے، ویزا فیس کتنی ہے، اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو چلیں جناب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ رومانیہ کا جو وزٹ ویزا ہے نا، رومانیہ، پہلے میں آپ کو رومانیہ کے بارے میں بتا دوں، یہ ایک یورپ یونین کا ایک ممبر ہے، کنٹری ہے۔ 2024 میں یہ یورپ یونین میں شامل ہوا ہے۔ یہ یورپ کا ایک کنٹری ہے اور اس کی ویزا ریشو بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے آسان طریقہ جو ہے نا، جس میں انٹری آپ یورپ میں مارنا چاہتے ہیں نا، تو وہ میرا یہ آپ کو مشورہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ رومانیہ کا وزٹ ویزا اپلائی کریں، اور مل بھی جائے گا ایزی، اتنی ہیوی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور آپ یورپ کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ رومانیہ جائیں، اپنا جناب شنجی کنٹری کے اندر آتا ہے، وہاں پہ گھومیں پھریں، دوسری کنٹری میں جائیں، اپنی ٹریول ہسٹری مضبوط کریں تو بہت اچھا ہے۔ چلیں جی، ابھی ہم جناب نا ضروری کاغذات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کون کون سے آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے جناب آپ کے پاس نا کم سے کم 6 مہینے کا پاسپورٹ جو ہے نا اس کی مدت رہنی چاہیے، وہ ویلڈٹی ڈیٹ ہو اس کی 6 منتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ جناب آپ کو پاسپورٹ سائز کی تصویر چاہیے، جو آپ کی حالیہ تصویر ہوگی، جو کرنٹلی آپ کی تصویر ہوگی۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب آپ نے مکمل فارم، ویزا درخواست فارم مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپلیکیشن ایک فارم ہوتا ہے، وہ میں آپ کو لنک دے دوں گا، لنک میں جا کے آپ نے اس کو اوپن کریں گے تو وہ فارم کھل جائے گا۔ پھر آپ نے جناب ہوٹل بکنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آپ کو دعوت دے رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، نہیں تو آپ ہوٹل بکنگ کریں، booking.com پہ جا کے آپ وہاں پہ جناب اپنا ای میل ڈالیں اور اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں، وہاں پہ اپنی بکنگ دیکھیں۔ کنٹری جو ہے وہ رومانیہ شینجنگ، رومانیہ انٹر کریں، اس کا کوئی بھی خوبصورت کیپٹل ایریا جو ہے اس کو سلیکٹ کر کے تو آپ وہاں پہ ہوٹل بک کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد ٹریول انشورنس ہے۔ اچھا، وہ اپنے ٹریول انشورنس کہیں سے بھی ٹریول ویب سائٹ پہ جا کے آن لائن، ٹھیک ہے نا، تو آپ ٹریول انشورنس جو ہے نا وہ بک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 2-3 ہزار میں بک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو $50,000 تک ریکور کرتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ گوگل میں جا کے آن لائن انشورنس لکھیں گے نا تو آپ کو کافی کمپنیاں مل جائیں گی، کسی بھی کمپنی سے آپ انشورنس خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ خریدنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنا جناب اس کو لاگ ان کریں گے، ای میل ڈالیں گے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اپنا پرپس بتائیں گے، کون سی کنٹری میں جانا ہے، کتنے ڈالر کی آپ کو چاہیے، وہ 2-3 ہزار روپے میں آپ اس کو پیمنٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ پیمنٹ کا جو طریقہ ہے وہ آپ کے پاس بینک کا ایک کارڈ ہونا چاہیے، ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ پاکستان میں ہیں تو وہاں جیز کیش، ایزی پیسہ وہ بھی چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں یا دوسری کنٹری سے، یا انڈیا سے ہیں یا بنگلہ دیش سے ہیں، تو وہ آپ کے پاس کارڈ ہوگا، کارڈ بینک سے پے کریں گے تو وہ آپ کو ودن میرے خیال سے 1 آور کے اندر اندر آپ کو ای میل جو آ جاتی ہے، وہاں پہ آپ کاپی کا پرنٹ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنی ویزا اپلیکیشن کے ساتھ لگائیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب جی اپلائی کیسے کرنا ہے؟ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے جی؟ سب سے پہلے آن لائن فارم مکمل کرنا ہے، جو میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا۔ اچھا، اس کے بعد اپنی اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے۔ اچھا، اپوائنٹمنٹ جو آپ نے بک کرنی ہے وہ ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ جا کے بک کر سکتے ہیں۔ بعض کنٹریوں میں جو ہے وی ایس گلوبل جو ہے وہ اس کو جناب ڈیل کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ وی ایس گلوبل میں بھی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کر کے وہیں پہ اپنے کاغذات سبمٹ کر سکتے ہیں، یا ڈائریکٹ ایمبیسی میں بھی جا سکتے ہیں، وہ ڈپینڈ آن کنٹری، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اپوائنٹمنٹ والے دن تمام دستاویز ساتھ لے کے جائیں، بہو میٹر مکمل کریں، وہاں پہ آپ نے جانا ہے، وہاں آپ کی بہو میٹرک ہوگی، آپ کے ڈاکومنٹس چیک کیے جائیں گے، آپ کا کور لیٹر، ٹھیک ہے، پرپز آپ کا کیا ہے، آپ نے ایک کور لیٹر بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کور لیٹر جو ہوگا وہ 1 پیج کا ہو، زیادہ لمبا نہ ہو، لوگ اتنا جناب جو
ویزا آفیسر ہوتا ہے اتنا ٹائم نہیں ہوتا، بس مختصر ایک پیج پہ ہو، ہاں جی میں یہ ہوں، میں یہ چیزیں گھومنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے، یہ میں کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اتنے دن کا میرا سٹے ہے، ٹھیک ہے، پوری ڈیٹیل وہاں پہ آپ ایک پیج کے اوپر مختصر کر کے لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، وہ اپنے بایو میٹرک جو جب کروانی ہے نا، تو وہ آپ کو ویزا اپلیکیشن فارم آپ کے ساتھ ہوگا، ہوٹل بکنگ آپ کے ساتھ ہوگی، لے کے جانی ہے آپ نے۔ اچھا، اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ اپنی کمپنی کے ڈاکومنٹس لے کے جائیں، اگر آپ گورنمنٹ ملازم ہیں تو وہ اپنے ایویڈنس ساتھ لے کے جائیں، اگر آپ ٹھیک ہے چیمبر آف کامرس کے ممبر ہیں، یا آپ کی کمپنی ہے، یا آپ کوئی بھی مطلب ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ اچھا، سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ دیکھو، یہ ایک ایویڈنس ہوتا ہے جو آپ نے ویزا آفیسر کو یہ شور کرانا ہوتا ہے کہ جی میں اپنا سارا خرچہ خود جو ہے وہ پے کر رہا ہوں، میرے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے کہ میں جو ہے یہ اپنے ٹرپ کو سارے کو کور کر سکتا ہوں ود ایئر لائنس ٹکٹس، ہوٹل بکنگز اینڈ وہاں پہ ٹورزم کی ایکٹیویٹی کو میں کور کر لوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کی ویزا آفیسر ظاہری بات ہے آپ کی جیب میں تو نہیں دیکھتا کہ آپ کی جیب میں کتنے پیسے پڑے ہیں یا نہیں پڑے، اس نے آپ کا پیپر ہی دیکھنا ہے نا، بینک اسٹیٹمنٹ آپ کی دیکھنی ہے، تو ود ان 6 سے 4 منتھ کی آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہو، مینڈیٹ اس کو اپنا اپڈیٹ کیا ہو، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہے کہ ایک دن آپ نے پیسے ڈال دیے ہیں تو جناب 2 دن آپ نے اس کو پرنٹ نکالا ساتھ لگا دیا، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے پراپر طریقے سے اپڈیٹ کرنا ہے۔ فرض کریں، آپ کو ایک مثال طور دیتا ہوں، اگر آپ کی سیلری 50,000 روپے ہے مہینے کی، ٹھیک ہے، تو اگر ہر مہینے 50,000 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے تو اس میں سے آپ نے پیسے 5,000 ایک دفعہ نکال لیا، 2,000 ایک دفعہ نکال لیا، 3,000 ایک دفعہ نکال لیا، یعنی کہ آپ نے اپنے مہینے کے لاسٹ تک اپنے 20,000 اس میں سے اپنے جو بیسک خرچے ہیں وہ آپ نے یوز کرنے ہیں۔ 30,000 یا 25,000 یا 20,000 آپ کی سیونگ ہو تو ہر مہینے ایسے ہی کرنا ہے آپ نے، تو یہ ایک پراپر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ تیار ہوگی، ویزا آفیسر دیکھے گا کہ آپ کی انکم مہینے کے 50,000 آ رہی ہے اور مہینے کے آپ کے خرچے 20-25,000 روپے ہیں، باقی آپ کی سیونگ ہو رہی ہے، تو بندے کے اندر واقعی کیپیبلٹی ہے کہ وہ بندہ جناب اپنا ٹرپ کو کور کر سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا، سمجھ لگی ہوگی۔ اچھا، بینک اسٹیٹمنٹ ساتھ لگا لیا آپ نے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کی اگر فیملی ٹائز بہت ضروری ہے، فیملی ٹائز آپ نے جناب اپنی بچوں کا پیپر ساتھ کی فائل لگائیں، ٹھیک ہے نا، رجسٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے فیملی کا، ہر کنٹری کا نکل آتا ہے اپنا اپنا، ٹھیک ہے، وہاں پہ پورے فیملی ممبرس کی ڈیٹیلز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، بہنوں بھائیوں کی بھی ہوتی ہے، اور دوسرا کیا کہتے ہیں اپنا وائف کی بھی ہوتی ہے، چلڈرن بچوں کی بھی ہوتی ہے، وہ آپ پیپر ساتھ لگائیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو میرج سرٹیفکیٹ سب سے امپورٹنٹ، ٹھیک ہے نا، یہی آپ کی مین فیملی ٹائز شو کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو میرج سرٹیفکیٹ ساتھ لگائیں۔ اگر نہیں ہے، اسٹوڈنٹ ہیں، تو اپنے ماں باپ کے پیپر ساتھ لگائیں جی میرے، اگر ہاں ایک بات اور امپورٹنٹ ضروری بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے کہ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کما نہیں رہے، ٹھیک ہے، تو آپ گھومنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے فادر کا یا مدر کا، اگر وہ جاب کر رہی ہے یا کوئی بزنس کر رہی ہے، تو ان کے بھی آپ ڈاکومنٹ ساتھ لگا سکتے ہیں کہ جی میرے جو ٹرپ کا جو ایکسپینسز آ رہے ہیں، جو خرچہ آ رہا ہے، جو میرے پیرنٹس کور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی کوئی نو ایشوز، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، ویزا اپلیکیشن فارم، اس کے بعد آپ کے سپورٹو ڈاکومنٹس، فیملی ٹائز کے سارے ڈاکومنٹس، آپ کے بزنس کے ڈاکومنٹس، بینک اسٹیٹمنٹ، ہوٹل بکنگ اور ریٹرن ٹکٹ۔ ریٹرن ٹکٹ آپ نے کنفرم نہیں کرنی، ٹھیک، آپ نے خالی ریزرویشن کرنی ہے، کسی بھی ایئر لائن سے آپ ریزرویشن کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، $20 یا $10 ایسے لیتے ہیں، 72 گھنٹے کے لیے ویلڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو لے لیتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ایمبیسی جو ہے بندے کو یہ نہیں کہتی کہ آپ ہمیں کنفرم کر کے ہی ٹکٹ دیں، ان کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ بس ہمیں اپنا ٹریول پلان دیں، ریٹرن ٹکٹ کی ریزرویشن ہمیں دے دیں، تاکہ ہمیں پتہ ہوگا آپ اس تاریخ کو جا رہے ہیں اور اس تاریخ کو واپس آ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، یہ سارے پیپر آپ نے لے کے، آپ نے جناب آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے، آپ نے صبح فریش ہو کے نہا دھو کے ریڈی ہو کے اپنے ڈاکومنٹ سارے کیری کرنے کے بعد آپ نے سیدھا جناب آپ جہاں بھی آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے، اگر آپ کی ایمبیسی میں ہے تو ایمبیسی میں جائیں، اگر آپ کی وی ایس گلوبل میں ہے تو وہاں پہ جائیں، جا کے بسم اللہ کر کے اپنے فائل دیں، اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر ان کو دکھائیں، وہ سمجھ جائیں گے، آپ کے ڈاکومنٹ سارے وہ لیں گے، ٹھیک، آپ کے پاسپورٹ کو سکین کریں گے، ٹھیک، آپ کا نیشنل آر ڈی جو بھی چیزیں آپ کی ہوں گی وہ ساری سکین کریں گے، آپ کے بایو میٹرک لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ کے بایو میٹرک ہو جائیں گے تو وہ وی ایس گلوبل کیا کرے گا، آپ کے بیہیویئر کے اوپر اپنی سروس چارجز کی، ان کی مختصر کی سروس چارجز ہوں گے ان کے اپنے، ٹھیک ہے نا، $100 یا ایسے ڈالر کچھ ہوگا،
تو وہ ویزے کی فیس جو ہے وہ 92 یورو ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یورپ ویزے کی آپ نے 80 یا 92 میکسیمم 1 جو ہے نا وہ جو ہے $100 جو ہے نا وہ تقریباً جو ہے نا وہ فیس ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو وہ آپ جناب لگائیں. وی ایس گلوبل جو ہے وہ آپ کو جناب آپ کا کیس آگے ٹرانسفر کرے گا، ٹھیک ہے. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. بھائی سب چینل کو لائک کرنا ہے لازمی. اچھا جی، نیا نیا چینل بنایا تو اس کو آپ پروموٹ کریں، یہ آپ کا چینل ہے. انشاءاللہ جو بھی انفارمیشن لے کے آؤں گا حقیقت پہ مبنی ہوں گی. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.